السلام علیکم لیول ہشتم، یہ آپ کا اردو کا یونٹ ہے۔ میں مس شازیہ خان کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارا نیا سیشن سٹارٹ ہونا جا رہا ہے اور اس کا تھوڑا کلاس کا تعارف پیش کروں گی، کیونکہ اب ہم بالکل نئے سلیبس، نئی کتاب کی طرف جا رہے ہیں، یعنی سلیبس بھی 3248 کا تعارف پیش کروں گی میں۔ کس طرح پڑھایا جائے گا، آپ کو کیا کتابیں درکار ہوں گی، اس پر ہم آج بات چیت کریں گے۔ بیٹا بطول علی کی کتاب آپ کی درسی کتاب ہے جو آپ کو سلیبس میں ہے اور وہ آپ خریدیں گے۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ جب آپ اس کتاب کو کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر مختلف اقتباسات ہیں، تفہیمی عبارتیں ہیں، خلاصہ ہے، اس پہ ہم آگے بات چیت کرتے ہیں۔ اور ایک ہے رفعت نورین کی سابقہ پرچہ جات، یعنی پاس پیپرز۔ یہ آپ کے سلیبس میں نہیں آئی، لیکن چونکہ ہم ابھی سے ہی اپنا سلیبس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اگر ابھی نہیں تو آگے چل کر آپ اس کو 1-2 مہینے میں یہ پاس پیپرز اردو کے سلیبس بھی 3248 کو آپ خرید لیں گے، تاکہ آپ امتحانات میں آپ کو سہولت ہوگی، کیونکہ زیادہ تر جو سوالات آتے ہیں آپ کے وہ سابقہ پرچہ جات سے ہی آتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم او لیول سلیبس بھی 3248۔ 3248 آپ کا کوڈ ہے، یعنی آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیبس اے کا کوڈ ہے 3247 اور سلیبس بی ہے۔ جب آپ کوئی کتاب اپنے اس کوڈ کے حوالے سے خریدنے جائیں گے تو آپ کو کوڈ بتانا ہوگا کہ میں سلیبس بی کا 3248 کا سلیبس سے متعلق کتابیں چاہیے، کیونکہ کئی ریفرنس بکس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جس میں عامر وحید قمر ہیں، مجیب الرحمان ہیں۔ تو آپ کو اس کتابیں خریدیں گے تو آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اور ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اب ہم آتے ہیں، سب سے پہلے اس میں 2 پرچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم ہر پرچہ جو ہے وہ CIA کا 55 نمبر میں آتا ہے، اور پرچہ اول کے اندر 3 سوال آتے ہیں۔ تو پہلے ان 3 سوالات پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جتنا بھی نصاب ہے، چاہے وہ بطول علی کتاب کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، جب آپ اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں موضوعات بھی مضمون کے دیے گئے ہیں، تقریر کے لیے بھی سوالات ہیں، یعنی پوری ایک جامع کتاب ہے یہ۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ ڈائریکٹ رائٹنگ یعنی مضمون نویسی کا آتا ہے۔ مضمون نویسی کے اندر آپ کو عنوان دیا جاتا ہے، اس پہ 3 اشارے ہوتے ہیں اور آپ کو بالترتیب 150 الفاظ میں مضمون مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال جو ہے وہ کریٹیو رائٹنگ تخلیقی تحریر کا ہے، جس میں مکالمہ نویسی ہے، تقریر نویسی ہے، رپورٹ نگاری ہے، خط نویسی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بیٹا آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس میں 200 الفاظ آتے ہیں۔ یہ 20 نمبر میں یہ سوال آتا ہے، اور اس میں یہ سب سے اچھی بات ہے کہ اس میں چوائس آتی ہے، یعنی کہ آپ کو یا تو مکالمہ نویسی کا سوال کے ساتھ تقریر نویسی آ جائے گی، یعنی 2 سوال دیے جائیں گے اور اس میں آپ کو چوائس دی جائے گی، اس میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ تو اس کو وقت کے سلیبس جیسے ہمارا سٹارٹ ہوگا تو ہم آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کو مکمل طریقے سے سیکھیں گے۔ پیٹرن کو اتنا زیادہ چینج نہیں ہوتا کہ یہی مافی ضمیر کو بیان کرنا ہے جامع اور مربوط طریقے سے، لیکن کس طرز پہ لکھا جائے گا، کون سے ایسے نکات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں خاص طور پہ اپنی تخلیقی اس تحریر میں شامل کرنا پڑے گا، تاکہ ہم بہتر طریقے سے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو یہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کو پڑھنے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کی مزید تقسیم کار کو ہم سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ ترجمہ نویسی یہ 20 نمبر میں آتا ہے، یعنی کہ آپ کو انگریزی کا ایک پیسج دیا جاتا ہے، عبارت دی جاتی ہے، اور اس کو آپ کو اردو کا بامحاورہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لفظ بہ لفظ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور اردو میں بامحاورہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اس پیسج پہ، اس عبارت پہ منحصر ہوتا ہے۔ تو اور یہ 3 سوال جو آتے ہیں اس پرچہ اول میں آتے ہیں۔ پرچہ دوم کے اندر پہلا سوال 5 نمبر میں محاورات کا آتا ہے۔ محاورات یاد کرنے پڑیں گے، اس کی مشق کرنی پڑے گی، لکھنا پڑے گا۔ تو اس کی کتاب جو بطول علی، اس میں ایک خاص طور پہ ایک پورشن ہے جس میں محاورات حروف تہجی الف سے لے کے یہ تک لیے جاتے ہیں۔ تو یہ مت پریشان ہو جائے کہ ایک ساتھ اتنے سارے کیسے یاد کریں گے۔ تو انہوں نے محاورات کی حروف تہجی کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے کہ اگر آپ کا فرسٹ منتھلی ٹیسٹ ہے یا فرسٹ پیریوڈیکل ہے تو اس کے اندر مخصوص محاورات آپ کو الف مدہ سے آ جائیں گے، اور ان کی آپ کو مشق کرنی ہوگی، ان سے بہتر طور پہ جملے بنانے، اور یہ سوال جو ہے کمپلسری سوال ہے جو امتحان میں آتا ہی آتا ہے۔
پھر جملوں کی ساخت اور بناوٹ ہے، اس میں تبدیلی ہے، یہ بھی بہت آسان سی چیز ہوتی ہے، مشق کریں گے کس طریقے سے فعل کا زمانہ تبدیل ہوتا ہے، جملوں کو کیسے بالترتیب تبدیل کر کے ہم کس طرح فعل، مفعول اور فاعل کو کس طریقے سے ہم استعمال کریں گے، یہ ہم نے اس میں سیکھنا ہے۔ پھر کلاس پیسج آتا ہے، اسے ہم انگریزی میں کلاس پیسج کہتے ہیں اور اردو میں خالی جگہ پر کریں۔ اس میں آپ کو ذخیرے الفاظ دیے جاتے ہیں اور ان کی مدد سے آپ کو عبارت کو، اس میں خالی جگہ کو پر کرنا ہوتا ہے۔ یہ آسان ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک لفظ کے کئی مترادف الفاظ دے دیے جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جملے کو پڑھ کے کہ کون سا لفظ وہاں ہم لکھیں گے جو اس قواعد کے روح سے اور معنی کی اور مفہوم کے حساب سے وہ مناسب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خلاصہ، تلخیص، نگاری کا سوال جو ہے وہ اہم ہوتا ہے، 10 نمبر میں آتا ہے۔ یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ لیکن یہ اس پرچہ دوم کو ہم اوپن بک بھی پیپر کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے زیادہ تر خلاصہ جو تفہیم کی عبارتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پورا پیسج دیا جاتا ہے اور اس کو پڑھ کر آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ چونکہ ہم نے سریر خامہ میں کئی دفعہ لکھا بھی ہے سبق کا، اس خلاصے میں آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو 5 اشارے دیے جاتے ہیں اور اس اشاروں کو دیکھتے ہوئے اپنا خلاصے کو ترتیب دینا ہوتا ہے۔ یہ سوال چونکہ اس کی الفاظ کی حد جو ہے نا وہ صرف 100 الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ حد جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو، اس لیے سوال تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جتنی مشق کرتے جاتے ہیں اتنی سہولت ہوتی جاتی ہے۔ تفہیم کی 2 عبارتیں آتی ہیں 15 نمبر یعنی کل 30 نمبر میں۔ تفہیم کے جو شروع کے چند کوئی 7-8 سوال آتے ہیں، شروع کے 3-4 آسان ہوتے ہیں جو عبارت میں سے دیکھ کر ہی آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے تھاٹ پروکنگ ہوتے ہیں، جس میں آپ نے سوچ سمجھ کے جواب دینا ہوتا ہے کہ آخر پوچھا کیا جا رہا ہے۔ تو جتنی آپ کی مطالعہ کرنے کی صلاحیت اچھی ہوگی، آپ عبارت کو اتنا ہی بہتر طور پہ حل کر سکیں گے۔ یہ سوال تھوڑا پہلے پرچہ اول کی نسبت پرچہ دوم کا سوال تھوڑا مشکل ہوتے ہیں یہ، اور اس کا گریڈ تھریشولڈ بھی جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے بنسبت آپ کے پرچہ اول کے، تو اس پر آپ نے کافی توجہ، اور جتنی ہم پریکٹس کریں گے، جتنی آپ محنت کریں گے اتنی آپ کو سہولت ہوگی، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ کاپی کے بارے میں ہم دوبارہ بات کر لیتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کلاس ڈسپلن کو، جیسے پچھلے سال آپ کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرا، آپ لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا، آن لائن لرننگ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے، اور پورا سال ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے بہت محنت کے ساتھ اور تعاون کے ساتھ گزارا۔ وہی میں امید رکھتی ہوں کہ اس سال آپ وہی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور شروع سے ہی محنت کریں گے، کیونکہ ہم اپنے CIA کا سلیبس کا 50% سلیبس جو ہے وہ لیول 8 میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم سینئر 2 تک پہنچتے ہیں تو ہم صرف پاس پیپرز کرتے ہیں، تو ہمیں یہ درسی کتاب کو جو ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں سینئر 1 تک مکمل کر لیں۔ تو آپ نے مطالعے کی عادت ڈالنی ہے، ذخیرے الفاظ میں اضافہ کرنا ہے، محاورات کا استعمال کرنا سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی آپ تخلیقی تحریر کریں گے تو اس میں جب آپ محاورات کا استعمال کریں گے تو آپ کو نمبر زیادہ ملیں گے، نتائج اچھے آ سکیں گے۔ الفاظ کی حد کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، یعنی اگر آپ سے کہا 150 الفاظ تو 150 الفاظ ہی ہونے چاہیے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، اس سے کم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو چند چیزیں ان پر آپ نے بے انتہا نظر رکھنی ہے اور ان کو اپنی مشق کے اندر شامل کرنا ہے۔ کاپی کو بالترتیب مکمل کرنا ہے، کاپی کا کام جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں 2 سال ہو گئے ایک ساتھ کام کرتے ہوئے، آپ نے اپنی فہرست کو مکمل کرنا ہے، انڈیکس کو کاپی میں آپ کو پتہ ہے کہ قلموں نیلے اور کالے قلم کا استعمال کیسا ہے، ٹائٹل پیج کیسے بنے گا، سوال جواب کس انداز میں ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور کام وقت میں مکمل کرنا ہے، نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے۔ آن لائن لرننگ کا بھی خاص خیال رکھیں کہ جب کوئی سوال سمجھایا جا رہا ہے جو آپ نے کرا ہے، اگر آپ کوشش کریں کہ اسی آن لائن لرننگ میں اس کو کمپلیٹ کریں، نہیں سمجھ آتا تو کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، اس کے اندر پوچھیے، پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا، یہ بہت اہم سال ہے، ہم اس میں بہتر طور پہ اپنے آموزش کے سفر کو آگے بڑھا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ بچوں آپ سے جلدی ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ حافظ۔